الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. 8 اکتوبر 2021 کا آج کا یہ پروگرام جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے. گزشتہ کافی عرصے سے صحابہ کرام کے خلاف بر صغیر خصوصاً پاکستان میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک مہم زور و شور کے ساتھ چلی ہوئی ہے. صحابہ کرام کو اس میں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آج 1 ربیع الاول 1443 ہجری کو اس حوالے سے میرا ارادہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ عظیم الشان داعی ہیں، وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں امتیاز بخشا. نبوت کا اعلیٰ مقام نصیب فرمایا، علم کا اعلیٰ مقام نصیب فرمایا، معجزات کی دنیا میں تمام انبیاء سے اونچا مقام عطا فرمایا. جس چیز کی نسبت آپ سے جڑتی گئی ہے وہ تب آپ سے اس کی نسبت جڑی ہے کہ جب اس کا انتخاب اللہ نے آپ کے لیے خصوصی طور پر کیا اور آپ سے منسوب ہر چیز کو اللہ نے باکمال اور منفرد بنایا. آپ کا شہر بھی منفرد، آپ کا خاندان بھی منفرد، آپ کا اپنی ذات کے حوالے سے آپ کا حسب نسب بھی منفرد، آپ کی فصاحت و بلاغت بھی منفرد، آپ کی صورت اور حسن و جمال بھی منفرد، آپ کا لایا ہوا نظام بھی منفرد باکمال، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن رفقاء اور ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ بھی باکمال. میں عرض کر رہا تھا کہ وطن عزیز میں اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے باکمال ساتھیوں کو ایک دوسرے کا مد مقابل اور دشمن بتا کر پھر ایک فریق اور ایک جماعت کی تنقیص اور ایک جماعت کی مدح کر کے آپ کی شان کی تنقیص کی جاتی ہے، آپ کی توہین کی جاتی ہے کہ آپ کی تربیت ناقص رہی، آپ کی تربیت صرف آپ کے اہل بیت تک محدود رہی، صحابہ کرام
تربیت کے اس اعلیٰ معیار کو نہ پا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں ایسی باکمال جماعت نہ بن سکی جو آپ کی رفاقت کا حق ادا کرے۔ صحابہ کرام کے خلاف بلکہ صحابہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام کے خلاف یہ مہم بڑے زور و شور سے چل رہی ہے۔ پاکستان میں بھی کئی فتنے سر اٹھا چکے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہلو کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو اپنے اعتراضات کا، اپنی تلبیسات کا، اپنے دجل و فریب کا، اپنے جھوٹ کا، تاریخی جھوٹی روایات کا نشانہ بنائیں، ان کی تنقید کریں اور اس طرح بالآخر انسانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ تربیت کہاں گئی اور اللہ تعالیٰ کی تربیت کہاں گئی۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام نے اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے احوال کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے آپ ایک ایسی جماعت بھی تیار نہ کر سکے جو آپ کی رفاقت کا حق ادا کرتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ فرمایا لوگو، اگر تم کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ آج اور آئندہ قیامت تک آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی اقتداء کریں۔ وہ کون ہیں؟ جن کی اتباع کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کو تلقین کر رہے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ یہ کوئی عام ساتھی نہیں ہیں، کسی عام شخص کے ساتھی نہیں ہیں، یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، یہ کسی عام لیڈر اور قائد کی جماعت نہیں ہے جس میں پاک پلید سب جمع ہوں، جس میں رطب اور یابس سب اکٹھے ہوں۔ نہیں، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، جن کا انتخاب، جن کا چناؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایک ساتھی کا انتخاب، چاہے وہ جلدی آپ کی جماعت میں شامل ہوا ہو یا دیر سے شامل ہوا ہو، سب کا انتخاب اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو دیر سے اس جماعت میں شامل کروایا، کسی کو جلدی شامل کروایا، لیکن یہ پسند اللہ کی ہے، یہ چناؤ اللہ کا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹول ٹٹول کر، عالم ارواح میں ان کی روحوں کو ٹٹول ٹٹول کر مخصوص روحوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کا مستحق بنایا۔ جنید بغدادی کتنے بڑی ولی ہیں، لیکن مقام صحابیت کے منصب پر فائز نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑی ولی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن مقام صحابیت پر فائز نہیں۔ حضرت سری سقطی کتنے بڑے بزرگ ہیں، معین الدین چشتی کتنے بڑے ولی ہیں، یہ تمام اولیاء بے شک بزرگ ہیں، ہمارا ان پر حسن ظن ہے، لیکن اللہ نے ان کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفیق کی حیثیت سے نہیں کیا۔ بھلے ان کی عبادت
صحابہ میں سے بعض لوگوں سے زیادہ ہو، لیکن صحابیت کا انتخاب، صحابیت کا ٹائٹل یہ اللہ نے اپنے انتخاب سے دیا ہے۔ پاکستان میں ایک فتنہ جہلم میں انجینئر مرزا کے نام سے سوشل میڈیا پر صحابہ کرام پر ایک عرصے سے طعن و تشنیع کرتا چلا آ رہا ہے۔ اسلام کے لیے اس کی کیا خدمت ہے؟ کون سی قربانی دی ہے؟ 1 انچ زمین زندگی میں فتح نہیں کی ہے، ساری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہوگی۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، پیغمبر کے صحابہ پر لعن تان، ان کے عیبوں کو تلاش کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور نبی علیہ السلام کی جماعت کی تنقیص کرنا، اور اس طرح بالواسطہ آپ کی تربیت کو لوگوں کی نظر میں مشکوک بنانا۔ یہ تو اللہ کراچی کے ان مفتی صاحب کو کا بھلا کرے جو گئے اور انہوں نے براہ راست اس کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے اس کو چیلنج کیا، لیکن صحابہ کا دشمن کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ نے اسے برسرعام ذلیل کیا، دل میں چھپ گیا۔ اپنے آپ کو کہلاتا انجینئر ہے، بھائی اپنا فن سنبھال۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری اس کے پاس اصلی ہے یا جعلی ہے بھی یا نہیں ہے، تو اصلی ہے یا نقلی ہے، جعلی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جس فن کے سیکھنے میں تو نے اپنی زندگی کھپائی اور اس کے ساتھ ملحقہ سبجیکٹ پڑھنے میں تو نے اپنی پوری زندگی لگا دی، تو اللہ کے بندے جس پر تو نے اپنا سرمایہ خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا، اس کو کام ملا، اس فن سے فائدہ اٹھا، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا، اس میدان میں آتا ہے جو تیرا میدان نہیں، اور پھر اردو کے ترجمے لے کر، اردو کی کتابیں لے کر، جو 1400 سال میں کتنے فتنہ انگیز لوگوں نے روایتیں گھڑ گھڑ کر بنائی ہوں گی، کتابیں لکھ لکھ کر تصنیف کی ہوں گی، اور تو حضرات صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے۔ کیا صحابہ نبی علیہ السلام کی نظروں کے سامنے نہیں تھے؟ کیا ان کی غلطیاں نبی علیہ السلام کو اور اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ پھر بھی اللہ کے نبی نے امت کو خبردار کیا، قیامت تک آنے والی امت کو خبردار کیا۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فرمایا اللہ سے ڈرو، اے آنے والے انسانوں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، ان پر تنقید نہ کرنا، ان کے عیب نہ نکالنا، ان کی خطاؤں کو مت ڈھونڈنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، وہ در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے ان سے بغض رکھتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ جس کے ہر فرد کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا۔ سورہ حدید میں اللہ نے اعلان کیا ہے جماعت صحابہ کے ایک ایک شخص کے لیے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں آپس میں درجات ہیں، کسی کا درجہ اونچا ہے اور کسی کا درجہ اس سے نچلا ہے، لیکن یہ پوری جماعت صحابہ کرام کی اول سے لے کر آخر تک کلن وعد اللہ الحسنى، ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
کوئی ولی بتا دے کہ اس سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، کوئی مولوی بتا دے، کوئی پیر بتا دے، کوئی عالم بتا دے، کوئی حکمران بادشاہ بتا دے، کوئی پڑھا لکھا انجینئر پروفیسر بتا دے، کوئی دانشور بتا دے، اللہ کے سامنے ان کی خطائیں بھی ہیں، وہ معصوم نہیں، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں، پھر بھی اللہ ان کی خطاؤں کے باوجود ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام اور امت کے گناہوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، یاد رکھو یہ بہت بڑا فرق ہے، انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کے بعد نبی کے نہ اہل بیت معصوم ہے، نہ صحابہ معصوم ہے، نہ امت معصوم ہے، لیکن صحابہ محفوظ ہیں گناہوں سے، اور اگر کبھی گناہ ان سے ہو جاتا تھا تو وہ گناہ کو قبر میں لے کر نہیں گئے، اللہ نے قبر میں جانے سے پہلے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ مجھ سے یہ گارنٹی نہیں ہے میں اپنے گناہ کو قبر میں لے کے جاؤں گا، آپ سے یہ گارنٹی نہیں ہے، آپ اپنے گناہ کو قبر میں لے کے جا سکتے ہیں، امت کا بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار مجاہد کیوں نہ ہو، وہ اپنے گناہ کو قبر میں لے کے جا سکتا ہے، لیکن صحابی رسول اپنا گناہ قبر میں لے کے نہیں جا سکتا، معاف ہے اللہ کی طرف سے، بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فرق ہے صحابہ کی غلطیوں میں اور امت کی غلطیوں میں، یہ فرق ہے صحابہ کی خطاؤں میں اور امت کی خطاؤں میں۔ کوئی صحابی اپنے ساتھ گناہ قبر میں لے کے نہیں گیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کلاً وعد اللہ الحسنی، جنت کا آغاز قبر میں اور علیین میں پہنچتے ہی ہو جاتا ہے، یہیں سے جنت کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اللہ نے جنت کا وعدہ یہیں سے کیا ہے۔ کلاً وعد اللہ الحسنی، تو اللہ کے نبی نے امت کو خبردار کیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، میرے صحابہ سے غلطی بھی ہو جائے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، ہم صحابہ تو چھوڑیں آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کو بھی شریعت کی طرف سے بیان نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ہے ہمارے بھائی میں کوئی عیب ہو، ہمارے پڑوسی میں کوئی عیب ہو، ہمارے ساتھی میں کوئی عیب ہو، ہمارے مخالف میں کوئی عیب ہو، ہمارے موافق میں کوئی عیب ہو، ہمیں حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، ہمیں ایک دوسروں کی گناہوں پر پردہ ڈالنے کا کہا گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ جب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم ہے تو ہم پھر صحابہ کرام کی خطاؤں اور صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں اور 1400 سال بعد بھی انہیں معاف نہ کریں، جبکہ اللہ انہیں 1400 سال پہلے معاف کر چکا۔ ہمیں اللہ کے فیصلے کو قبول، ہمیں اللہ کا فیصلہ قبول نہیں، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ اللہ بار بار اعلان کر رہا ہے میں نے معاف ہی نہیں کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی بھی ہوں۔ تو جب اللہ اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی خطاؤں کے باوجود ان کے پیچھے چلنا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہی سے خوش ہوگا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا جو صحابہ کے پیچھے چلے گا، اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس طرح اللہ صحابہ سے راضی ہوا اسی طرح اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہوگا۔ تو آج حضرات صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جا رہا، اور پھر اس انجینئر نے لاکھوں انسانوں کو گمراہ کیا، دین کی کوئی خدمت نہیں کی، مقصد صرف یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو مشکوک بنا کر پورے دین کی عمارت کو گرا دیا جائے، اس لیے کہ دین کے پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں، کسی بھی کیس میں
جب گواہ مجروح ہو جاتے ہیں، گواہوں پر جرح ہوتی ہے اور گواہ مطعون ہوتے ہیں تو وہ کیس خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ ہار دیا جاتا ہے، اس کیس کو شکست ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کی عدالت میں دعویٰ کریں گے کہ میں نے ان انسانوں کو تیرا دین پہنچایا تھا۔ سب سے پہلے کون گواہی دے گا؟ ہم نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے گواہی دینے والے اس امت میں وہ صحابہ کرام ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے اے جماعت صحابہ تمہیں ایک معتدل امت بنایا، میانہ رو امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم آگے چل کر پوری انسانیت پر گواہ بن جاؤ میرے نبی کے حق میں۔ میرے نبی کا کیس ثابت کرنے کے لیے تمہیں گواہی دینی پڑے گی، تمہیں گواہ بننا پڑے گا، تم گواہ بنو گے اور میرا نبی تمہارے لیے گواہی دے گا۔ صحابہ نبی کے لیے گواہی دیں گے اور نبی صحابہ کے لیے گواہی دے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ تاریخ اگر صحابہ کرام کے متعلق جھوٹی سچی روایات بیان کرتی ہے، ہم صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولیں گے، ہم قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اتنے حساس تھے صحابہ کرام کے مقابلے میں، بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا نہ کہو، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، میرے صحابی کے ایک مد صدقہ کے برابر تمہارا صدقہ نہیں پہنچ سکتا، وہ احد پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کے متعلق زبان، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حساس تھے، آپ نے فرمایا من سب اصحابی فجلدوہ، میرے صحابہ کو جو برا بلا کہے اسے کوڑے مارو، فإن عاد، اگر دوبارہ ایسا کرے فجلدوہ، آپ اسے کوڑے مارو، فإن عاد، تیسری مرتبہ ایسا کرے فرمایا فجلدوہ، اسے کوڑے مارو، فإن عاد فی الرابعۃ، اگر چوتھی بار ایسا کرے فرمایا فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اتنے حساس تھے اللہ کے نبی، صحابہ پر اتنے غیرت کھانے والے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اہل ایمان کی شان کیا ہے، جو صحابہ کے بعد آئیں، جو تابعین کے بعد آئیں، جو تبع تابعین کے بعد آئیں، کیا ان کے عیبوں کو گنیں؟ کیا ان کے خطاؤں کو شمار کریں؟ کیا ان پر تنقید کریں؟ نہ، فرمایا بعد میں آنے والوں کی شان یہ ہونی چاہیے، کامیاب وہی لوگ ہیں جو کہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دی، سب سے پہلے گواہی دی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی حمایت کی تو سب سے پہلے حمایت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی تو سب سے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نصرت کی تو سب سے پہلے نصرت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو سب سے پہلے دیکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو مانا تو سب سے پہلے مانا، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ اگر ان کی خطائیں ہوں تو ان کو بھی معاف کر دے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، ہمیں یہ نہیں کہا گیا قرآن میں کہ تم ان کے عیب کھولو، ان پر تنقید کرو۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے میرا خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ وہ ان کے پاس وقت کم ہے، موت سر پر کھڑی ہے، انہیں چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے ان کے لیے
اور اپنے لیے یہ دعا مانگا کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ تھوڑا سا وقت بجائے ان باتوں میں ضائع کرنے کے لیے اپنی زندگی ایسے اعمال میں صرف کریں جن سے اللہ راضی ہو۔ کیا اللہ صحابہ کرام کی تنقید سے خوش ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا مجھ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان سے دشمنی کرنا، ان سے بغض رکھنا، یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور ایسے تمام فتنوں سے اللہ ہمیں دور رکھے جو حضرات صحابہ کرام سے دور ہوں، ان کے نقش قدم کے مخالف چلتے ہوں اور ان سے بغض اور نفرت رکھتے ہوں۔ ایک شخص مر گیا، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ فرمایا یہ اپنے دل میں عثمان سے بغض رکھتا تھا، عثمان سے نفرت کرتا تھا، اس لیے مجھ رحمت للعالمین کو گوارا نہ ہوا کہ میں عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ پڑھاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔